اس رات یہ لکھا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کو موت آنی ہے، آئندہ سال میں کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون اس سال حج کو جائے گا۔ اتنی نازک رات ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے بارے میں اس رات کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے رب کریم سے دعا تو کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت کی رات بنا دے، یہ سال ہمارے لیے مدینے حاضری کا سال بنا دے، یہ سال عافیت، خیر اور پریشانیوں سے دوری والا سال بنا دے۔ مگر اس رات قبرستان نبی پاک تشریف لے گئے تھے نا، تو مسلمانوں کو اس رات قبرستان بھی جانا چاہیے، مگر رات ہمیں اپنی موت کی بھی یاد دلاتی ہے۔ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی کتاب، اس میں کچھ اس طرح کے جملے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں مگر ان کی قبریں خود کر تیار ہو گئی ہوتی ہیں، کسی کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے اور وہ ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب دنیا سے جانا ہو جائے۔ آج قبرستان بھی جاتے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے ہیں، مگر اپنی موت یاد نہیں آتی، حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ دنیا کا ہر بندہ مانتا ہے کہ موت آنی ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ عربی کا مقولہ ہے نا، الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر زیرو نے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکے گا۔ مگر آج رات یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے موت کی تیاری کتنی کی ہے، ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کتنی کی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک عبرتناک، دل کے تاروں کو ہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں۔ جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے گھر کے دروازے پر آپ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک جنازہ نکلا، تو آپ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، چل دیے۔ آپ نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی زارو کتار روتے روتے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو بے قرار ہو گئے، اشک بار ہو گئے، اور یتیم بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے اسی چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی بھی اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھو وہ بچی والد کی قبر کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اب اس بچی نے اپنا رخسار، اپنا منہ جو ہے اپنے والد کی قبر پر رکھا، اور وہ بچی کیا کہنے لگی ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ بچی کہتی ہے، کیا کہتی ہے، بابا جان آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان کل تو گھر میں نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کی قبر میں کس نے چراغ روشن کیا؟ اے بابا جان کل رات اندھیرے میں گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پیر دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟
اے بابا جان کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے پانی دیا؟ اے بابا جان کل رات آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں آپ کے جسم پر کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں لبیک کہہ کے آپ کے پاس آ جاتی تھی، اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو کس نے، کیا میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکی؟ بہرحال یہ باتیں کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ قریب ہی تھے، آپ کے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو، بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ اے بابا جان دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا۔ کیا آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں، یا ناکام رہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا آپ کا کفن جنتی کفن سے بدل دیا گیا؟ اے بابا جان علماء تو فرماتے ہیں کہ جب قبر نیک لوگوں کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ بابا جان آپ کو قبر نے دبایا تو کیسے دبایا تھا؟ بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ نیک تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا، مگر گناہگار تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے بابا جان یہ تو بتائیے کہ آپ کس بات پر پچھتائے تھے، نیکیوں پر یا گناہوں پر؟ اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے جانا ہے آنکھیں رو رو کے سو جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سرا اوجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے قبرستان میں تو ہم جاتے ہیں، ہمیں قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی جائیں امیروں کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، غریبوں کے علاقے الگ ہوتے ہیں۔ گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والے کا اندر حال کیا ہوگا، یہ امیر کا گھر ہے، یہ غریب کی جھوپڑی ہے۔ مگر قبرستان کی داستان ہی نرالی ہے، کیونکہ وہاں ساری قبریں ایک جیسی ہیں، امیر کی قبر بھی ہے، غریب کی قبر بھی ہے، نیک کی قبر بھی ہے، گناہگار کی قبر بھی ہے، اوپر سے ساری قبریں ایک جیسی ہیں، مگر ہر قبر کا حال جدا ہے۔ کوئی قبر جنت کا باغ ہے، کوئی قبر دوزخ کا گھڑا ہے۔ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ آج ہر دوسرے بندے کو یہ فکر ہے کہ گھر روشن ہو جائے، گھر ہوادار ہو جائے، چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے۔ کبھی یہ سوچا کہ جس قبر میں جاؤں گا اس میں آگ تو نہیں ہوگی، اس میں بچھو تو نہیں ہوں گے، اس میں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ ارے اس دنیا میں کتنے سال رہو گے؟
50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो एवरेज उम्र है उसकी अक्सर उम्र गुजार ली है, अब तो कभी भी दुनिया से जाना हो सकता है। और याद रखिएगा, दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, और फिर बच्चों के बच्चे आए। ऐसा ही है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। लेकिन जाने की ये तरतीब हो ये जरूरी नहीं है। दादा दुनिया में होता है और पोता दुनिया से चला जाता है, बूढ़ा बाप मौजूद होता है, जवान बेटा कब्र में चला जाता है। कब्रिस्तान गए ना, अब अगली बार जाना तो एक और चीज नोट करना, आपको कब्रिस्तान में तख्ती लगी होती है कब्र के ऊपर, उम्र बताती है कि ये 25 साल के नौजवान की कब्र है, ये 70 साल के बूढ़े की कब्र है, ये 30 साल के मर्द की कब्र है, ये 35 साल की औरत की कब्र है। सोचो जब ये सब चले गए ना तो मेरी बारी भी आने वाली है। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर आज भी मौत आ जाए तो कब्र में जाऊं तो कब्र में अजाब ना हो, मार ना पड़े, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें झंझोड़ते हुए क्या खूब फरमाते हैं, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे ओ जाने वाले नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर होगा, हम तन्हा होंगे। वफा दुनिया पे मत कर एतबार, हाय तू अचानक मौत का हो, सारी प्लानिंग इधर ही रह जाएगी। हाय मौत आकर ही रहेगी, याद रख जान जाकर ही रहेगी, जान जाकर ही रहेगी, याद रख कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी। अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे। ना सजा होगी कड़ी, गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तो अकेले जाएंगे ना, कब्र में तन्हा तन्हा क़यामत तक रहे। हाय सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इधर तो दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, जानने वाला भी चाहिए, अकेले कहीं सफर नहीं करते। मगर ये कब्र का सफर अकेला होगा, कोई साथी नहीं होगा। है शौक सबको है कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम ऐसे किए नहीं। आज हम चिटागोंग के करीब एक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को यहां से ढाका जाना है तो ढाका वाला रोड अपनाना होगा ना। है अगर कोई सिलहट वाले रोड पे चला जाए और कहे दुआ करो ढाका पहुंच जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पहले ढाका का रोड तो पकड़ो फिर ढाका पहुंचने की दुआ करो। जाना सबको जन्नत में है, चाहते सब हैं कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम कौन से हैं? काम सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, काम सारे अल्लाह को नाराज करने वाले। सुनो मेरे रजा कहते हैं, काम जिंदा के किए और हमें शौके गुलजार है क्या होना है। शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए। आला हजरत झंझोड़ते हैं कि घर भी जाना है, मुसाफिर के नहीं। मत पे क्या मार है, क्या होना है।
ہمارا گھر تو قبر ہے. ارے یہ دنیا تو چند دنوں کے لیے ہم آئے تھے. سوچو نا, آخرت کی زندگی مثال دے رہا ہوں, ورنہ اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. کروڑوں سال کی زندگی ہو اور ایک 60-70 سال کی زندگی ہو تو کس کو اہمیت دینی چاہیے؟ کون سی زندگی بڑی ہے؟ کدھر توجہ ہونی چاہیے؟ آج اسی دنیا کی پلاننگ, اسی دنیا کے جناب ہمارے منصوبے ہی ختم نہیں ہو رہے, اور اچانک اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. آج لوگ اپنا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا نام بن جائے, میرے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے, میں چیئرمین بن جاؤں, میں چودھری بن جاؤں, میں جناب منسٹر بن جاؤں, میں علاقے کا کوئی بڑا بن جاؤں, کسی آرگنائزیشن کا بڑا ہو جاؤں. نہیں جناب, کوئی اپنی فیکٹری ہونی چاہیے, میرا نام ہونا چاہیے, میرے لوگ لائک کرنے والے ہونے چاہیے. جس نام کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو اور رب کو ناراض کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے جب آنکھیں بند ہوگی اس نام کا کیا ہوگا؟ میں کسی کی مثال نہیں دیتا, میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرا نام عبد الحبیب اتاری ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں, کچھ نام پہچانتے ہیں, لیکن جس دن میری آنکھیں بند ہوں گی نا, میرا انتقال ہوگا, کوئی یہ نہیں کہے گا عبد الحبیب کہاں ہے. لوگ کہیں گے میت کدھر ہے, جنازہ کدھر ہے, میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ ارے میرا نام عبد الحبیب تھا, میرا نام تو لو. ساری زندگی یہ نام بناتا رہا, مگر یہ نام میرے اور آپ کے دنیا سے جاتے ہی ختم ہو جائے گا. ہم میت بن جائیں گے, ہم جنازہ بن جائیں گے ہیں. اور جو رشتہ دار ہیں نا, وہ پتہ ہے آپس میں کیا باتیں کریں گے کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را آگے بھیجنے والے کام کرو. نمازوں کو قضا کرنا چھوڑ دو, حرام کمانا چھوڑ دو, حرام دیکھنا چھوڑ دو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر پچھتانا پڑے. ادھر مار پڑی نا, ادھر رب ناراض ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس وقت کی شرمندگی بھی کام نہیں آئے گی, اس وقت توبہ بھی نہیں کر سکیں گے. زندہ ہیں تو توبہ بھی کر سکتے ہیں. اور سنو, میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے, میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ مالک معاف فرما دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. بس دل سے معافی مانگنی ہے. معافی مانگنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں, بس وہ دل کا ایک کنیکشن چاہیے. کیسا کنیکشن؟ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرابی آ گیا, ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ کیا ہے اس میں؟ اس کے پاس تو شراب تھی, اس کو پتا تھا میں شراب کی بوتل دے دوں گا تو حضرت عمر فاروق تو بڑے فوراً فیصلہ سنا دیں کہ میں مارا جاؤں گا. اس شرابی نے پتہ ہے کیا کیا؟ دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا مولا آج بچا لے, آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے مولا, اب شراب نہیں پیوں گا. اللہ سچی توبہ کرتا ہوں دل ہی دل میں. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں, ادھر یہ شرابی کھڑا ہے, مگر اتنی دیر میں اس نے اللہ سے بات کی, سچی بات کی, سچی توبہ کی. وہ بندہ کہتا ہے حضرت عمر سے حضور شراب نہیں ہے, اس میں سرکہ ہے, اس بوتل میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی, وہ شراب سرکہ بن گئی تھی. یہ ہے میرا مالک, یہ ہے کریم مولا, توبہ قبول کرنے والا, میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا, مگر بندہ ہے کہ سچی توبہ نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے؟ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک اپنی آنکھوں کو حرام سے بھریں گے؟ شراب پینے والا کب تک شراب پیتا رہے گا؟ ماں باپ کو ستانے والا کب تک یہ کرے گا؟ مرنا نہیں, دنیا سے جانا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا. آؤ توبہ کر لیتے ہیں, آؤ معافی مانگ لیتے. بولا نا رب سے اے اللہ معاف کر دے, ہو گئے گناہ, اے اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا گناہ, مالک معاف کر دے, کمزور ہوں,
पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, मौला माफ कर दे। तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। ऐ अल्लाह आज तौबा भी करता हूं, तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ से जब भी माफी मांगने गया, माँ ने मुझे माफ किया, मालिक तू तो माँ से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा मौला, माफ कर दे। अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा मौला, माफ कर दे। अब झूठ नहीं बोलूंगा मालिक, माफ कर दे। हराम नहीं देखूंगा मौला, मुझे माफ कर दे। ऐ अल्लाह जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है मौला, माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है, करीम करम करते हैं मौला, तू तो सबसे बड़ा करीम है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना, वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे, हम सुधर कर जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध के दिल से बस आज माफी मांग लो उससे, और सच्ची पक्की नीयत करो। जिसकी नीयत बनती है ना वो हाथ उठाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसकी नीयत बनती है एक ऐसा नारा लगाए कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बरात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है, हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हों, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। खुदा की कसम कमाल का माहौल है। हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत के रास्ते पर ये इस्लामी भाई ले जाते हैं, हमें नमाज के लिए बुलाते हैं, हमें कुरान के लिए बुलाते हैं, हमें दीन के कामों के लिए मदनी काफिले में ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इनके साथी बन जाएं। सारे भाई नियत करें, पक्की नीयत हो तो हाथ उठाना है कि इंशाअल्लाह हर जुमेरात हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करेंगे कि हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे, मदनी काफिलों में भी सफर करेंगे। बस दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बन जाए। खुदारा अपनी दावत इस्लामी का साथ दें, इसको मोरली भी सपोर्ट करें और अपने अतियात के जरिए, अपने डोनेशन के जरिए दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। अपनी ज़कात भी दावत इस्लामी को दें, अपने सदके और फितरे भी दावत इस्लामी को दें। खुद अपने नहीं, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, उन सब तक भी ये पैगाम पहुंचाएं कि अपनी ज़कात, अपने अतियात दावत इस्लामी को दें। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की तरफ लोगों का मजीद रुजू बढ़ेगा। जितने ज़्यादा मदनी अतियात जमा होंगे इंशाअल्लाह इतने मदनी काम यहाँ बढ़ते जाएंगे।